بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى عنه تلاها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، وہ عما یتساءلون کے پارے میں موجود ہے۔ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ آج میرا موضوع اسی کے اوپر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جان ساری کی ہیں۔ احادیث مبارک میں ہیں اس وقت تک ایماندار مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے ماں باپ سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں، اور فرمایا دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اس حدیث کے اوپر ہمیں تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس وقت تک ایماندار کوئی بن ہی نہیں سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں موجود ہو۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آبرو اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت اور ان کے احکامات کو اپنے زندگی میں لانے کے لیے ہم کو محنت بھی کرنا ہے، مشقت بھی اٹھانا ہے اور قربانی بھی دینا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک ایماندار اور مومن نہیں ہو سکتا کوئی بھی آدمی جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے ماں باپ سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں، اور دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ میں اس کے سامنے محبوب نہ بن جاؤں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، جس کے اندر ایک چند واقعے کے اوپر میں نے
پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں آج کے جمعے میں اس کے بارے میں عرض کروں گا، کیونکہ میرے دوستوں اور بزرگوں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑی قربانی دی ہے دین کے خاطر۔ اول سے لے کے آخر تک جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دنیا میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، سبھی نے قربانی دی ہے۔ ان میں سے ایک صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہم اجمعین، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہم اجمعین نابینا صحابی ہے، جن کو بچپن ہی سے نظر آنا نہیں آتا تھا، نابینا، آنکھوں سے اندھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دین کو اللہ یوں نہیں فرمایا کہ تجھے آنکھیں بخشی میں نے، تجھے سارے اعضاؤں سے میں نے تجھے بخشا ہے۔ اگر تو میرے دین کے لیے ہے، تو میرے قرآن کے لیے ہے، تو میری نماز کے لیے ہے، یعنی کہ وقت دیتا ہے، تو یہ تیری بھلائی کے لیے ہے، تیری دنیا بھی سنور جائیں گی اور آخرت بھی سنور جاوے گی۔ اگر تو اس سے منہ موڑے گا تو میں دوسروں کو کھڑا کر دوں گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں والوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات کو پیر والوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات کو ہاتھ والوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کیسے کیسے صحابہ کرام سے کام لیا ہے، اللہ نے کیسے کیسے صحابہ کرام سے کام لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہم اجمعین نابینا ہیں، نظر نہیں آتا، وہ صحابی ہیں، اللہ نے ان سے بھی کام لیا ہے اپنے دین کا۔ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت ہے ان صحابی کی، عزت ہے، اللہ کے رسول خود عزت کرتے ہیں، خود قدر کرتے ہیں۔ جس نبی کو جو نبی، جو پیغمبر، جو رسول جس صحابی سے محبت کرتے ہیں، جس صحابی کی عزت اللہ کے رسول کے دل میں ہے، جس صحابی کی قدر اللہ کے رسول کے دل میں ہے، تو وہ صحابی کتنا جلیل القدر نہیں ہوگا، کتنا بڑے رتبے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزت اور قدر اور محبت تھی۔ 12 جنگوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ کتنے؟ 1 نہیں 2 نہیں، 12 جنگوں میں۔ میرے دوستو، آج کی جنگیں نہیں، پہلے کے اس دور کی جنگوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے، 6 مہینے 1 سال گزر جاتا تھا۔ سفر میں جنگ کے لیے نکلتے تو سفر میں ہی 1 مہینہ نکل جاتا تھا، اور جنگ تو اتنی لمبی پڑتی تھی، سالوں گزر جاتے تھے لیکن جنگ ختم نہیں ہوتی تھی، مہینوں گزر جاتے تھے لیکن جنگ ختم نہیں ہوتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جنگوں کے لیے تشریف لے جاتے تو 12 جنگیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، مدینہ سے باہر تشریف لے گئے 12 جنگوں میں۔ تو میرے دوستو، غور کرنے کی بات ہے، تو اللہ کے رسول جب 12 جنگوں میں مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تو اپنے مسلح پر کس کو کھڑا کیا ہوگا؟ اپنے مسلح پر کس کو کھڑا کیا ہوگا؟ جو مسلح پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے مقتدیوں کی نماز کراتے تھے اور نماز کی طرف اپنے طرف متوجہ دلا کر دین و ایمان کی اللہ کا پیغام بتاتے تھے، تو جب جنگوں میں 12 جنگوں میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو اس وقت میں وہ کون سا صحابی ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کھڑا کیا تھا؟ وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مدینے کا امام بنا کر کے جاتے، جب بھی جنگ کے لیے روانہ ہوتے تو اس وقت میں عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینے کا امام بنا کر کے جاتے۔ اتنی
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کی ہے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے صحابہ کرام کو جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگاتے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ آدم علیہ السلام سے لے کے دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئیں اللہ نے کسی امت کی تعریف نہیں کی۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، سب امتوں میں تم سب سے اعلیٰ درجے کی امت ہو، تم میرے یہاں تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے۔ آدم علیہ السلام کی ہے، نوح علیہ السلام کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہے، بڑے بڑے پیغمبروں کی امتیں ہیں، اور بڑے بڑے پیغمبر بھی اللہ سے یہی مانگے کرتے تھے کہ اللہ ہمیں پیغمبر نہ بنا، رسول نہیں بنا، بلکہ تیرے نبی کا امت ہی بنا۔ ہم امت ہی ہونا فخر کرتے ہیں، ہم نبی ہونا فخر نہیں کریں گے۔ تیرے آخری نبی جو آنے والے ہیں تیرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما، یہ بڑی بات ہوگی۔ اور ہمیں اس امت، ہم امت ہیں، ہم ہیرا ہے ہیرا۔ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں مسلمان ہی نہیں، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سارے مذہب کے کوئی نہ ہو، یہ آخری امت ہے، یہ آخری دور کے نبی کے امتی ہے۔ یہ سب اللہ کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں بہت ان کی عزت اور قدر و قیمت ہے، بڑی عزت ہے۔ ایک مرتبہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے والے، اللہ سے بغض، اللہ کے رسول سے بغض، کینہ، کپٹ، دشمنی، نفرت رکھنے والے سب سے بڑے 4 ہیں مکے کے: ابو جاہل، عتبہ، امیہ، شیبہ۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوچا اگر میں ان 4 کو دعوت دوں، جا کے دین کی، ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی، اللہ کا پیغام ان کو دوں، اگر یہ میرا ساتھ دینے والے بنے تو ہمارے دین میں، اسلام میں طاقت اور قوت بڑھے گی۔ اگر میں ان کو جا کے بتاؤں تو قوت اور طاقت بڑھے گی۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ گئے، ابو جاہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، 4 کے پاس بیٹھے، 4 کو بٹھا کے مشورہ کر رہے ہیں، 4 کو بٹھا کے مشورہ کر رہے ہیں۔ کون؟ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں، دین اور اسلام کی باتوں میں اور آپس کے زبان میں، آپس کی گفتگو میں مصروف تھے، گفتگو میں مصروف تھے 5 اللہ کے رسول اور یہ 4۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہم اجمعین تشریف لائے۔ اچھی بات ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھو اللہ نے ہمیں ہر چیز بخشی ہے، آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے، زبان دیا ہے بولنے کے لیے، اللہ بخشا ہے ہمیں، پھر بھی ہم دین کے کاموں سے، قرآن کو دیکھنے سے ہم محروم ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں ہاتھاں بخشا ہے، اللہ ہمیں ہاتھاں دیا ہے، ان ہاتھوں سے دین کا کام کرنے میں ہم پیچھے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زبان دیا ہے، بلکہ دین کے بارے میں بولنا تو دور، بلکہ دین کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا تو دور، زبان پر کلمہ بھی لانا نہیں جانتے ہم۔ سالوں گزر جاتے، مہینوں گزر جاتے، 24 گھنٹے گزر جاتے، زبان پر کلمہ لانا ہم گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول ان 4 سے جب گفتگو کر رہے تھے تو اتنے میں سیدنا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہم اجمعین تشریف لائے۔
اور کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ، مجھے قرآن سکھاؤ۔ آج نہ بوڑھوں کو قرآن کی خواہش ہے، نہ جوانوں کو قرآن کی خواہش ہے، نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے۔ نہ ماں باپ، آج کے دور کے ماں باپ نہ بچوں کو شوق نہیں دلاتے کہ میرا بچہ قرآن پڑھ لے، میرا بچہ حدیث پڑھ لے، میرا بچہ نمازوں کے فرائض سیکھ لے، میرا بچہ نماز سیکھ لے، میرا بچہ فاتحہ سیکھ لے، میرا بچہ تھوڑے 5 کلمے سیکھ لے، میرا بچہ دین سیکھ لے، میرا بچہ اسلام کے بارے میں چند لمحات، چند گفتگو کرنا سیکھ لے۔ ہم گوارا نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے قرآن سمجھاؤ۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار سیدنا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے آواز لگائی، اللہ کے رسول سے مجھے قرآن سکھاؤ، مجھے قرآن سمجھاؤ۔ لیکن اللہ کے رسول ان 4 مشرکوں سے اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے، جواب نہیں دیے۔ اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اسی وقت میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی وقت میں اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا۔ منشا کیا ہے؟ میری بارگاہ میں، میرے نزدیک ان 4 سے افضل یہ اندھا صحابی ہے۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول 4 لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول مشرکوں سے، بڑے سرداروں سے مذاکرہ کر رہے ہیں دین کے بارے میں، پتہ نہیں تھا، اندھا تھا۔ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھاؤ۔ اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جلال میں آئی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ عبس و تولی، پیغمبر نے منہ پھیر لیا ہے۔ کس سے؟ صحابی سے۔ اللہ نے سختی دی ہے اللہ کے رسول کو، اپنے محبوب کو خود اللہ نے سختی دلائی ہے۔ اللہ کے رسول تھوڑا سا فکر پیدا کرے، میں ان 4 مشرکوں کو، میں ان 4 ابو جاہل، عتبہ، شیبہ، امیہ کو میں دین کی بات سمجھا رہا ہوں، اور یہ صحابی مجھے کہتا ہے کہ قرآن سکھاؤ۔ اگر تھوڑی دیر بعد آتا تو بہت اچھا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے بس اتنا ہی سوچا ہے۔ اتنا سوچنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا قرآن دے کر کے۔ عبس و تولی، تم نے اس سے منہ پھیرا ہے، کیوں؟ تم نے اس سے منہ پھیرا ہے کیوں؟ اللہ نے سوال کیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا ہے، اس لیے تم نے اس سے منہ پھیرا ہے کہ تمہارے یہاں، ان کے یہاں یہ اندھا صحابی آیا ہے، اس وجہ سے تم نے منہ پھیرا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور نہیں کیا خبر شاید ان سے افضل یہ صحابی ہے، ان سے افضل یہ آدمی، یہ شخص ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر گیا ہو، وہ سدھر گیا ہو، یا میں نے اس کو سدھار دیا ہو، یا میں اس کو ہدایت دی ہو، تم نے اس سے منہ کیوں پھیرا؟ او یذکر فتنفعہ الذکر، یا وہ نصیحت قبول کرتا ہو، وہ چاہے نصیحت قبول کرتا ہو تمہاری، چاہے یہ 4 نہیں کرتے ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فأنت عنہ تلاہا، اس کی طرف تم بے پرواہی برتتے ہو، اس کی طرف تم بے پرواہی کرتے ہو۔ کیوں بے پرواہی کی تم نے؟
اللہ نے سمجھایا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی ہم کون ہو سکتے ہیں؟ ہم کون؟ اللہ کے رسول کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے، ڈانٹ دی جا رہی ہے اللہ کے رسول کو۔ تم کون ہو سکتے ہو یہ ہدایت دینے والے؟ ہدایت تو میں دوں گا، تمہارے کہنے سے کوئی ایمان لے آئے گا؟ نہیں لیتا ہے، نہیں لا سکتا۔ تمہارے کہنے سے کوئی نمازی بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ تمہارے کہنے سے کوئی تمہاری خدمت کرنے والا بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ تمہارے کہنے سے دین پر مر مٹنے والا بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ ہمارا تو کام کہنا ہے، تم کہو، ہدایت تو ہم دیں گے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی نابینا ہے، نابینا اندھے صحابی، نظر نہیں آتا۔ اللہ نے اس صحابی کے بارے میں قرآن میں ذکر فرمایا۔ یہ جو چودھریاں ہیں، یہ جو چودھری ہے، چودھریاں، یہ کسی کے نہیں ہوتے۔ یہ جو چودھریاں ہیں کسی کے نہیں ہوتے، یہ جاگیردار بھی کسی کے نہیں ہوتے۔ وہ اپنی جاگیرداری میں مصروف، یہ چودھریاں اپنی چودھریوں میں مصروف۔ کسی کے نہیں ہوتے، یہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو برقعے سلا رکھے ہیں، انہوں نے تو برقعے سلا رکھے ہیں، جیسا رنگ دیکھا نہیں ویسا برقع پہن لیا، ویسا کھیل کھیل لیا۔ میرے یہ صحابی کی قدر و قیمت میرے یہاں نزدیک بہت قیمتی ہے۔ تم ان چودھریوں کی فکر نہ کرو، تم یہ سرداروں کی فکر نہ کرو، تم ان لوگوں کی فکر نہ کرو، فکر ان کی کرو جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف جمع ہوا ہے۔ اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بیٹھے بیٹھے، اٹھتے اٹھتے، جاگتے، سوتے، کھاتے پیتے، ہر وقت اللہ کا ڈر خوف دل میں رکھنا۔ جو بندہ، جو بندی اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرتی ہے، میرے دوستو، حدیث میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوقات اس سے ڈرتی ہے، تمام مخلوق ڈرتی ہے اس سے۔ اور جو سب سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ ساری چیزیں اس کو ڈراتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی چھاؤں بھی اس کو ڈراتی ہے، یہاں تک کہ سڑ بول کو اگر کون سی آواز آ گئی یہ ایک دم جھٹکا کھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کا خوف، اللہ کی ذات کا ڈر ہم اپنے دل میں جما لیں۔ سب الگ بات ہے، لیکن اللہ کا ڈر پہلے اپنے دل میں ہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام آتا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا مقام آتا ہے، اس کے بعد دوست احبابوں کا مقام آتا ہے۔ ایک کے بعد ایک کے بعد یہ رواج ہے، اس کو ہی ہم اپنی زندگی میں قائم رکھنا ہے۔ ساری چیزوں سے ہم ڈر رہے ہیں، سارے لوگوں سے ہم ڈر رہے ہیں، لیکن اللہ سے ہم نہیں ڈر رہے ہیں، تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ بن ام مکتوم صحابی تشریف لائے۔ یہی صحابی نابینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور حقیقت میرے دوستوں اور بزرگوں، احادیثوں میں تاریخات کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے سامنے بار بار یہ باتیں آتی ہیں، حقیقتاً ماں باپ کو بھی قربان کیا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دین کے نام پر۔ حقیقتاً اپنی اولاد، اپنے مال، بیوی، بچوں کو قربان کیا اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ مال، اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ سب قربان کیا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے اندھا ہے، نظر نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں معذور ہوں،
مجھے نظر نہیں آتا، میں آنکھوں سے اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، لمبی دور ہے مسجد، آپ مجھے حکم دو کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، مجھے ٹکریں لگتی ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں، پہاڑوں کی ٹکر، درختوں کی ٹکر، چٹانوں کی ٹکر کھاتا ہوں میں، بڑی دور میرا گھر ہے، آپ مجھے حکم دو کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، مجھے مشقتیں اٹھانی نہ پڑے، پریشانیاں اٹھانی نہ پڑے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم ضعیف ہو، معذور ہو، اندھے ہو، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کریں، گھر میں نماز پڑھ لیا کریں۔ دیکھو تھوڑا پوائنٹ ہے یہاں سمجھنے کی بات ہے۔ مجلس سے صحابی جب اٹھ کے چلا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اجمعین، اسی وقت میں تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اے میرے محبوب تم نے تو اس کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، میں خدا میری عزت اور میری جلال، میری آبرو کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسوں کی وجہ سے تو میں ایسوں کی نماز کو قبول کرتا ہوں، ایسے ضعیف، کمزور، بے بس، لاچار، بوڑھے، سفید بال والے، ایسے لوگ میرے سامنے سر جھکاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ایسوں کی وجہ سے تو میں اچھوں کی نمازوں کو قبول کرتا ہوں۔ تم نے انہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دی؟ کیوں ان کو اجازت دی گھر میں نماز پڑھ لینے کی؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اسی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو، عبداللہ ادھر آؤ، وہ پھر صحابی آیا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ہاں جی یا رسول اللہ، عبداللہ تم اذان سنتے ہو؟ اذان تمہارے کانوں میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی گونج پڑتی ہے؟ ہاں جی یا رسول اللہ سنائی دیتی ہے، اب پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ اگر ہمیں کوئی سوال جواب کرے، اگر نعوذ باللہ من ذالک ایسا ہو جائے تو ہمارا تو بیڑا غرق ہے۔ پہلے مول صاحب پہلی ایک بات کرتے ہیں، پھر دوسری ایک بات کرتے ہیں۔ اگر گھر مسجد میں ہی نماز پڑھنا تھا تو پہلے حکم کیوں دیا گھر میں پڑھنے کا؟ ہاں جی حضرت، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی کو نچھاور کیا تھا، اتنی محبت میں مٹ گئے تھے صحابہ کرام، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، بس حکم دیا۔ گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے، انہی لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کی نماز کو قبول کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا، اذان سنتے ہو؟ ہاں جی یا رسول اللہ سنتا ہوں، تو پھر مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ کچھ سوال نہیں کیا صحابی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کو بجا لایا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لایا ہے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے تو نماز قبول ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، احادیث پاک کا مفہوم ہے، سفید بال والا، جس کے چہرے پر سفید بال آ گئے، وہ سر جھکاتا ہے تو اللہ کی ذات کو شرم آتی ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، وہ ہاتھ چھوڑتا بھی نہیں، اللہ فرماتے میں اس کی مغفرت کر دی، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، میں اس کو معاف کر دیا، وہ کہتا ہے لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، اللہ بھی کہتا میں بھی حاضر ہوں تیرے پاس، میں تجھ سے دور نہیں، میں قریب ہوں تیرے سے۔ سفید بال والے، بوڑھے، ضعیف، کمزور، اندھے، لنگڑے، للے، بہرے، ایسے لوگوں کو دین و ایمان کچھ پتہ نہیں ہے، اندھا یا انسان کو نظر نہیں آتا،
نہ اس کو مسجد پتہ ہے، نہ اس کو قرآن پتہ ہے، نہ اس کو حدیث پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ۔ وہ آ رہا ہے سب کی طرح دیکھ رہا ہے، ہاتھ پکڑ کے لا رہے، نماز پڑھ رہا ہے، جا رہا ہے۔ ایک گنگا آدمی ہے، سن نہیں سکتا، اس کے سامنے اللہ کا ہو وہ نہیں سمجھے گا، رسول اللہ کا ہو وہ نہیں سمجھے گا، قرآن اس کو پڑھ کے سنا وہ نہیں سنے گا، حدیث اس کو پڑھ کے سنا وہ نہیں سنے گا، لیکن وہ ترستا ہے کہ میں بھی اللہ کا نام کبھی سن لوں۔ اندھے کا وہی حال ہے، بہرے کا وہی حال ہے، ضعیف کمزور کا وہی حال ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی وجہ سے، ایسے بندوں کی وجہ سے ہم جیسے اچھے نالائقوں کی عبادتوں کو، نمازوں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو بھی ضعیف کمزور بوڑھا ہوتا ہے تو اس سے سلام کر کے، مصافحہ کر کے، اس سے ماں کو کہنا کہ میرے حق میں دعا کر، جو میرا مسئلہ ہے، جو ہمارا مسئلہ ہے اٹکا ہوا ہے، سدھر نہیں رہا، ایسے ضعیفوں کو بغل میں لے کے مصافحہ کر کے، چار اچھے باتیں کر کے اس سے دعا کہلوا لینا اپنے لیے، اپنی دعا قبول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی وجہ سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔